السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو آج کل پتہ ہے جو فلسطین میں جو ظلم و ستم جو ہے کیا جا رہا ہے، تو یہ کافی پرانا دنیا کا کہلایا جاتا ہے کہ ایک قدیمی جو ہے تنازع ہے فلسطین اور اسرائیل کا، جس کا اگر ہم تھوڑا سا اس پہ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ظاہر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ فلسطین کی جو جگہ ہے. کیونکہ اگر آپ قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے تو اس میں بھی مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے اور بیت المقدس کا بھی ذکر ہے، جس میں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلسطین کی جو زمین ہے وہ انبیاء کرام کی کثرت جو ہے وہاں سے منسوب ہے کہ انبیاء کرام کی کثرت وہیں سے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ دنیا میں آئی ہے اور دفن بھی وہیں ہے. تقریباً کافی میجورٹی جو ہے وہیں مدفون ہے. فلسطین کی جو سرزمین ہے اس لحاظ سے وہ ایک بہت ہی روحانیت اور اسلامی لحاظ سے ایک بہت اہمیت کا اپنی جگہ اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. ظاہر یروشلم کے حوالے سے اور جو بیت المقدس کے حوالے سے بھی یہ فلسطینی نہیں ہے، تمام عالم اسلام کے لیے اس کی ایک اپنی بہت بڑی امپورٹنس ہے. تو بہرحال اگر ہم تھوڑا سا اس کو اگر پیچھے سے اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ کوئی اتنا اس کا کوئی طویل جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہے یہودیوں کی آباد کاری کا، کہ 1878 سے میں تھوڑا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ادھر مسلم آبادی جو ہے وہ 87% تھی اور جو کرسچن تھے وہ تقریباً کوئی 10-12% تھے اور ٹوٹل 2 سے 3% صرف یہودی جو ہے قدیمی وہاں فلسطین والی جو سرزمین ہے وہاں رہائش پذیر تھے. تو یہ ایک کہہ لو کہ ایک نیشنلزم کی تھیوری چلی تھی کسی دور میں یورپ میں اور پورے ادھر دنیا میں ایک تھیوری چلی تھی جس میں یہ جرمنی، اٹلی اور یہ فرانس اور یہ سارے ملکوں میں ایک کہہ لو کہ لینگویج کے لیول پر یہ ایک چلی ایک نیشنلزم کی ایک لہر چلی تھی کہ زبان پر اور قومیت پر جو ہے اپنے ملکوں کو علیحدہ علیحدہ تشخص دیا جائے. تو میں تھوڑا سا مختصر سا اس میں روشنی ڈالوں گا. یہودیوں کی کوئی اس طرح کی کوئی ان کا لینڈ نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو اس میں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کوئی یہودیوں کا ملک ہے. تو وہیں سے ایک یہ ان کی تھیوری چلی تھی کہ ہمیں بھی ایک اپنا الگ جو ہے ملک بنانا چاہیے. کہ ایک ان کا ایک زیونزم میں ایک ان کی ایک نے تھیوری دی تھی، ایک یہودی ایک گزرا ہے بڑا رہنما، تو اس نے یہ تھیوری دی تھی. اور اس میں ظاہر سی بات ہے یہ شروع سے ہی جو انگلینڈ ہو گیا، فرانس ہو گیا، ظاہر ان کی بادشاہت چلتی رہی ہے. اور جب ان کی بادشاہتیں ختم ہو رہی تھی تو اس میں پھر انہوں نے جو ہے کافی کمٹمنٹ جو ہے وہ یہودیوں سے کی کہ ہم آپ کے لیے ایک الگ جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ آپ کو مہیا کر دیں گے. تو اس میں ظاہر یہودیوں کا بھی جو ہے یروشلم پہ اور یہ جو بھی اس کی جتنی بھی یہ جگہ ہیں اس پہ ہر فوکس تھا کہ ان کی کوشش ہی تھی کہ یہیں ہمیں جو ہے وہ آباد کیا جائے. تو ظاہر اس کی آبادی کے پیچھے اگر ہم پیچھے جائیں گے، ہٹلر نے جو ہولوکاسٹ ہوا اور قتل و غارت ہوئی تو یہودی اس سے بڑے متاثر تھے، بڑے جو ہے ان پہ ظلم و ستم ہوا یہودیوں کے بغل کے ہم پہ ہماری بڑی قتل و غارت کی گئی ہے، دہشت گردی ہوئی ہے ہمارے لیے ہمارے خلاف. تو اس کی مین وجہ یہودی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جدھر ہم جو ہے سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں. تو وہیں سے بہرحال یہ پھر چیزیں چلتی رہی ہیں. اور ظاہر اس کے اندر ہمارے مسلمانوں کو یہ عربوں کا بھی جو ہے کچھ کردار اس طرح کا رہا ہے کہ جو آپس کی مسئلے کی اور اپنی جو جنگیں تھیں اس وجہ سے ظاہر آج یہ ہمیں دن دیکھنا پڑ رہا ہے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطین میں. تو ایک تھوڑی سی اس میں مسلمانوں کی آپس کی جو ہمیشہ جو ان کی جو جنگیں رہی ہیں عربوں کی اور ترکوں کی، کہ ایک ترکوں کو ظاہر ایک سلطنت عثمانیہ رہی ہے اور اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو عربوں کو ایک کھلا ڈھلا ماحول ملا اور پھر ایک بادشاہت چلی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ پرانی جو چیزیں ہیں تو اس کا ظاہر سی بات ہے اب جو رزلٹ جو ہے وہ اب ساری اسلامی دنیا بھگت رہی ہے کہ ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ ایجپٹ ہو گیا اور اردن ہو گیا اور لیبیا ہو گیا اور
کیا کہتے ہیں عراق ہو گیا، جو مشہور و معروف جہاں رہنما ہوتے تھے، تو اب آپ کسی کو جو ہے وہ کاؤنٹ بھی نہیں، آپ کسی کو نام بھی نہیں پتہ ہوگا کہ عراق کا پریزیڈنٹ کون ہے یا لیبیا کا صدر کون ہے یا جارڈن کو کون جو ہے وہ وہاں وزیر اعظم ہے، تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ وہ جو بھی ایک مسلمانوں کا جو ایک دور تھا وہ سارا سازشوں کی نظر ہو کے کولیپس ہو چکا ہے. ساری اسلامی دنیا کولیپس ہو چکی ہے. کہ اگر آپ نقشہ دیکھیں گے کہ اسرائیل ایک بیچ میں چھوٹا سا جو ہے ایک جگہ پر جو ہے یہودیوں کی آبادی ہے، جو ملک بنا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے سارے سراؤنڈنگ میں سب بڑے بڑے اور ایک نامور جو ہے اسلامی ملک جو ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں ہیں، مگر سب جو ہیں بے بس نظر آتے ہیں. تو ایسی بے بسی جو ہے وہ اللہ معاف کرے کہ اتنے تیل کے ذخائر اور اتنی معدنی دولت اللہ نے کیا کیا نہیں نوازا مسلمانوں کو، مگر ہم اپنی ہی نااہلی اور اپنی بے بسی سے جو ہے آج یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو بھی ہم آزاد نہ کرا سکے، اور فلسطین بھی جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے، جس میں 2-3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، جو 6 ڈیز جنگ بھی ہوئی ہے اس کے اندر مشہور ہے. پھر کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا ہے 1973 میں، جس میں یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ جی کہ لوگ ایک طرح سے ایجپٹ ہو گیا یا جو بھی جو اصل لوگ تھے جو اس سے جن کی لڑائی چلتی تھی یہودیوں سے، تو ان کو اس پہ ایگریڈ ہو گئے کہ جی ہاں بھائی یہودی بھی کوئی قوم ہے اور ان کا ایک الگ ایک جگہ ہے اور ایک باؤنڈریز جو ہے وہ بنا دی گئیں. تو اس کے بعد سے ظاہر سی بات ہے عراق ہو گیا یا ایجپٹ ہو گیا یا جو بھی اس کے قریب قریب میں جو ملک تھے وہ سب جو ہے اپنے ہی کہہ لو کہ حکومتوں کو یا اپنی جو ہے سلطنتوں کو بچانے کے لیے جو ہے سرگرم رہے ہیں، اور فلسطین جو ہے وہ ایک کہہ لو کہ یتیمی اور بے سر و سامان کے پوزیشن پہ چلا گیا. جبکہ یاسر عرفات نے بھی ظاہر ایک مشہور لیڈر گزرے ہیں، انہوں نے PLO بنائی جس میں وہ ایک ایگریسو کا جو ہے ایکٹیویٹی بھی کرتے تھے اور سیاسی جو ہے بات چیت بھی کرتے تھے. اس طرح بہت ساری، پھر حماس آ گئی، حزب اللہ آ گئی، بہت ساری تنظیمیں بنتی رہی، مگر اس میں سب سے بڑی ناکامی یہی ہے جو ہم ظلم و بربریت جو یہودیوں کی ہم فلسطین کہہ لو یا پوری اسلامی دنیا جو کہہ لو کہ سہ رہی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک تو اسلامی دنیا کا آپس میں کانفیڈنس نہیں ہے، آپس میں ان کا اعتماد نہیں ہے، آپس میں یونائٹ نہیں ہے، آپس میں ان کے کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی یکجہتی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ آج فلسطین بھگت رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے ہی عراق ہو گیا، لیبیا ہو گیا، یا جتنے بھی مشہور جو بھی اسلامی جو ملک ہیں، صرف کہہ لو کہ ایک شاید ترکی کا ایک ایسا ملک آپ کو نظر آتا ہے جو اس کی کوئی لیڈرشپ میں نظر آتا ہے، دم خم یا ملیشیا ہے. باقی اکثریت جو ہے مسلمان جو بھی ملک ہیں وہ ابھی کسی نہ کسی طرح امریکن اور دوسرے جو ملکوں کے پریشر میں جو ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ بے رحم اور کہہ لو کہ بے سر و سامانی میں جو ہے ظلم و ستم جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینی جو لوگ ہیں ان کی ایک عام جو بچے ہیں، لوگ ہیں، مسلمان ہیں، پبلک ہے، وہ ان پہ مسلسل جو ہے وہ ظلم و ستم کے جو ہے پہاڑ جو ٹوٹ رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ کوئی اس طرح کی ہمیں صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان یا اس طرح کا کوئی ایسا غازی جو مل جائے ہمیں اسلامی دنیا کو، جو اس ظلم و ستم سے جو ہے ہمیں نجات دلا سکے. کوئی ایسا اسلامی ملک ابھی نظر نہیں آتا جو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو ہے اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکے. تو اللہ سے دعا ہے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی ٹیپو سلطان، کوئی محمد بن قاسم جو ہے وہ کسی کی یا ہو پکار سن کے جو ہے وہ پیدا ہو. اللہ حافظ.